حدیث میں آتا ہے اقنع بما فی یدیک، حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس معنی میں جو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اقنع بما فی یدیک، جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو، تکن اغنى الناس، اللہ تمہیں سب سے بڑا مالدار بنا دے گا۔ غنا کا مطلب تم ایسا سمجھو گے جیسے میرے سے بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، سب سے فنڈر کون ہے؟ میں ہوں۔ دال کھا رہا ہوگا، سوکھی روٹیاں کھا رہا ہوگا، سمجھے گا زرداری کو چاہیے مجھ سے قرضہ لے بھائی۔ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں، ایسے جیتے ہیں یار، ٹھیلوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیلوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، رات کو سونے کی جگہ نہیں ہے، ایسا سر اٹھا کے جیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اور جب دل جلے نا، دل چلتا ہے نہیں یار کیوں لینا دینا نہیں ہے، میں 10 سال سے ٹھیلا اور وہ دیکھو میرا کلاس فیلو تھا آج کہاں پہنچا ہوا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، دونوں قبرستان میں بہت جلد پہنچنے، وہ بھی آگے جا کے دھڑام سے قبر میں جائے گا، تو بھی کہاں جائے گا۔ ابھی دیکھو ہم سے پہلے صدیاں انسان کو آئے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے کہ کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے۔ کیا خیال ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے جن کی بیویاں ہماری بیویوں سے زیادہ خوبصورت تھیں، کیوں نوجوان تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے، تو کہاں گئے؟ مارکیٹ سے شارٹ، تو یہ بھی شارٹ ہو جائے گا۔ تو جب ایک چیز ہم نے سوچ لی ہے بھائی میرے پاس جو کچھ ہے بس میں اس میں بادشاہ ہوں، تو اب میں آپ کو وہ مثال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کے پاس دال ہے، سامنے قورمہ ہے، بریانی ہے، آپ کی عادت پڑ گئی ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے آپ نے، تو آپ کو وہ دال میں بے تحاشا قورمے سے زیادہ مزہ آئے گا۔ لیکن اگر آپ کی یہ عادت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے الاؤ ہے، بھائی سب کچھ کھا سکتے ہو، جیسے بوفے میں ہوتا ہے، آپ گئے وہاں آدھا گھنٹہ تو آدمی ڈھکن ہی دیکھتا رہتا ہے، مجھے تو بوفے پسند ہی نہیں ہے، ایسے جہاں جاتے ہیں نا، میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا، سعودی عرب میں ہم 2013 میں حج کرنے گئے، تو اب وہ سسٹم یہ تھا کہ ناشتے میں اتنی بیسیوں قسم کی چیزیں، انجیر، یہاں ڈھکن ہٹاؤ، سعودیہ میں جنہوں نے زمزم وغیرہ میں ہوٹل میں ناشتہ کیا پتا ہوگا ان کو، 20 قسم کے کھانے۔ ایک دن تو میں نے ناشتہ کیا، مزہ نہیں آیا، ہم نکل لیے، وہاں ایک ہوٹل تھا، پائے بہترین بناتا تھا وہ، اور بہترین روٹی تھی، طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے تھے ہم، تو ہمارے دوست کہتے تھے بھائی اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے، اتنا لگژری ناشتہ چھوڑ کے پائے میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو۔ میں کہتا تھا میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اگر ہم نے ایک چیز کی پیمنٹ کر دی ہے تو صرف پیمنٹ کے چکر میں اپنی زبان کی لذت چھین لوں۔ جب ناشتے میں مزہ ہی نہیں آ رہا، بیسیوں انجیر کیا کرے گا ناشتہ، جب تک آپ صبح ناشتے میں ایسے پائے جس میں انگلیاں جب ڈبو تو ایلفی کی طرح چپک جائیں، ایسے پائے تھے وہ، معمولی پائے نہیں تھے، انگلیاں کیا ہوتی تھیں، چپک جاتی تھی، ایسے پائے آپ کھاؤ ناشتے میں، کل سے شروع کر دو۔ تو ایسے پائے بھائی جب تک انگلیاں ڈبو ڈبو، اور جو نہاری بھی لوگ کھاتے ہیں نا، آپ جاؤ یہ جو بڑے مشہور ہوٹل ہیں نہاریوں کے، ان میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا روٹی کو نا یوں کر کے کھا رہے ہوں گے، ایسے کر کے یوں دبو کے کھا رہے ہوں گے۔ ان کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں۔ یہ نہاری